بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جانا چاہیے۔ اگر پیش کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو ایک گلاس پانی پیش کیا جا سکتا ہے۔ عورتیں روحانی طاقت اور ہنر سے یکساں طور پر مالا مال ہیں۔ وہ روحانی نظم و ضبط میں مردوں کے برابر ہیں۔ جو خدمت کرتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے۔ انسان اپنی بدترین حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو نیک اور متقی سمجھتا ہے۔ روزہ آدھی نماز ہے، باقی آدھی صبر ہے۔ خود پر تنقید اور اپنی ذات سے جھگڑا 70 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ نماز کا مقصد خود پسندی سے چھٹکارا پانا ہے۔ جو شخص انا پر مبنی اور خود غرض ہے وہ روحانی طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اختلاف کے نکات پر بات کی جائے تو غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ صرف دیانتداری سے ہی دیر پا شہرت حاصل ہوتی ہے۔ شاعری اور وظیفہ اگر دوسروں کی تعریف اور طعن و تشنیع کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بیکار اور بے قیمت ہیں۔ معجزہ ایک پردے کی طرح ہوتا ہے جو حقیقت کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ جس کی نجات کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کے برابر کاموں کو ظاہر کرنے کے بجائے چھپانا چاہیے۔ ایک روحانی مرشد کو اپنے شاگرد کو کھلم کھلا ہدایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے اپنی سوچ اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کے لیے اشارے اور تجاویز کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا بغیر کسی امتیاز کے سب میں تقسیم کیا جائے۔ ہر مال کی زکوٰۃ ہے۔ ذخیرہ شدہ آمدنی پر صدقہ کی رقم، علم و تعلم کی زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے۔ اولیاء کا عشق ان کی عقل پر غالب رہتا ہے۔ لطیف طبیعت انسان جلدی غصہ ہو جاتا ہے۔ ترک دنیا اصل نیکی ہے۔ اپنے یہ 3 راز گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھو۔ نمبر 1 اپنی اصل آمدنی، نمبر 2 اپنی آمدنی کا ذریعہ، نمبر 3 سفر پہ آنے جانے کا وقت اور مقام۔